صبح کے وقت سورج کی نرم اور سنہری روشنی گاؤں کے چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھروں پر پڑ رہی تھی۔ پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ رحیم اپنے سادہ سے گھر کے باہر بیٹھا اپنی پرانی کلہاڑی کو صاف کر رہا تھا تاکہ وہ روز کی طرح جنگل جا کر محنت کر سکے۔ رحیم اپنی پرانی مگر مضبوط کلہاڑی کندھے پر رکھے آہستہ آہستہ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں سبز گھاس، رنگ برنگے پھول اور لمبے درخت اس کے سفر کو خوبصورت بنا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی روشنی درختوں کے درمیان سے زمین پر پڑ رہی تھی۔ رحیم کے چہرے پر محنت اور امید دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جنگل بہت گھنا، خاموش اور پراسرار تھا۔ لمبے لمبے درخت آسمان کو چھو رہے تھے اور ان کی شاخیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھی کہ سورج کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچتی تھی۔ ہر طرف پرندوں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ جگہ خوبصورت بھی تھی اور تھوڑی خوفناک بھی۔ رحیم جنگل کے اندر ایک بہت بڑے اور پرانے درخت کے پاس پہنچا جو ایک گہرے اور خاموش دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ دریا کا پانی نہایت صاف مگر بہت گہرا تھا۔ پانی کی ہلکی سی آواز ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ رحیم نے سوچا کہ آج یہی درخت کاٹنے کے لیے بہترین ہے۔ رحیم پوری محنت اور توجہ کے ساتھ درخت کی لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، ہاتھ تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر ہمت اور صبر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی محنت اس کے گھر کا سہارا بنے گی اور اسی سے اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ اچانک لکڑی کاٹتے ہوئے رحیم کا ہاتھ پھسل گیا اور اس کی کلہاڑی سیدھی گہرے دریا میں جا گری۔ پانی میں زور کی آواز آئی اور کلہاڑی لمحوں میں نظروں سے غائب ہو گئی۔ رحیم گھبرا گیا اور زور سے بولا، ارے میری کلہاڑی! اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ رحیم دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی کلہاڑی اس کی روزی کمانے کا واحد ذریعہ تھی۔ اگر کلہاڑی نہ ملتی تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا کہاں سے لے جاتا۔ وہ خاموش بیٹھا پانی کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں پریشان ہوتا رہا۔ دریا کا پانی بالکل خاموش تھا، جیسے وہ اپنے اندر کوئی بڑا راز چھپائے ہوئے بیٹھا ہو۔ ہلکی ہوا پانی کی سطح کو چھو رہی تھی اور درختوں کے سائے پانی پر ہل رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سا سکون اور پر اسرار احساس پیدا ہو گیا تھا۔ اچانک دریا کے پانی میں ہلچل ہوئی۔ نیلی اور چمکتی ہوئی روشنی پانی کے اندر سے نکلنے لگی۔ رحیم حیرت سے کھڑا ہو گیا اور خوف اور حیرت کے ساتھ پانی کو دیکھنے لگا۔ پورا جنگل روشنی سے جگمگا اٹھا۔ پانی میں سے ایک نیک دل جن ظاہر ہوا۔ اس کا چہرہ نرم، پرسکون اور مہربان تھا۔ اس کے ارد گرد روشنی کا خوبصورت ہالا تھا اور اس کی آواز بہت نرم تھی۔ وہ کسی خوفناک جن کی طرح نہیں تھا بلکہ ایک مددگار محافظ کی طرح لگ رہا تھا۔ نیک دل جن نے نہایت نرمی اور محبت بھرے انداز میں رحیم سے پوچھا، اے انسان، تم اس قدر غمگین کیوں ہو؟ تمہاری آنکھوں میں اتنی پریشانی کیوں ہے؟ رحیم نے ادب سے سر جھکایا اور حیرت کے باوجود احترام کے ساتھ جن کی طرف دیکھا۔
جنگل کی خاموشی میں دونوں کی گفتگو ایک عجیب سکون پیدا کر رہی تھی۔ رحیم نے آہستہ آواز میں کہا، اے مہربان جن، میری پرانی لوہے کی کلہاڑی اس دریا میں گر گئی ہے۔ میں ایک غریب لکڑہارا ہوں اور اسی کلہاڑی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ اگر وہ نہ ملی تو میرے بچوں کے لیے کھانا لانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کی آواز میں سچائی اور بے بسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نیک دل جن مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ پانی میں غائب ہوا اور کچھ لمحوں بعد ایک نہایت خوبصورت سونے کی چمکتی ہوئی کلہاڑی لے کر واپس آیا۔ اس کلہاڑی کی روشنی سے پورا ماحول سنہری ہو گیا۔ جن نے پوچھا، کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ رحیم نے حیرت سے سونے کی کلہاڑی کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہا، کیونکہ اتنی قیمتی چیز اس نے کبھی قریب سے نہیں دیکھی تھی۔ مگر پھر اس نے پورا سچ بولتے ہوئے کہا، نہیں، یہ میری نہیں ہے، میری کلہاڑی تو ایک سادہ لوہے کی تھی۔ جن اس کی ایمانداری دیکھ کر خاموشی سے مسکرا دیا۔ نیک دل جن دوبارہ پانی میں غائب ہوا۔ اس بار وہ ایک خوبصورت چاندی کی کلہاڑی لے کر واپس آیا۔ چاندی کی چمک پانی پر پڑ رہی تھی اور منظر نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ جن نے محبت سے پوچھا، کیا شاید یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ رحیم نے چاندی کی کلہاڑی کو غور سے دیکھا، مگر اس کے دل میں جھوٹ کا خیال بھی نہ آیا۔ اس نے احترام سے جواب دیا، نہیں، یہ بھی میری نہیں ہے، میری کلہاڑی پرانی اور عام سی تھی، مگر وہی میرے لیے سب سے قیمتی تھی۔ جن اس کی سچائی سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ تیسری بار نیک دل جن پانی میں گیا اور اس بار اپنی پرانی لوہے کی کلہاڑی لے کر واپس آیا۔ جیسے ہی رحیم نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ وہ فوراً بولا، جی ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے، یہی میرا اصل سہارا ہے۔ اس کے چہرے پر سکون اور خوشی دونوں نمایاں تھے۔ نیک دل جن خوش ہو کر بولا، تم واقعی ایک سچے اور نیک انسان ہو۔ تم نے لالچ نہیں کیا اور ہمیشہ سچ بولا، اس لیے انعام کے طور پر یہ تینوں کلہاڑیاں تمہاری ہیں۔ رحیم حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ رحیم تینوں کلہاڑیاں لے کر خوشی خوشی اپنے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون، خوشی اور اللہ کا شکر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں نیک دل جن کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کر رحیم نے سب لوگوں کو اپنی پوری کہانی سنائی۔ بچے، بوڑھے اور عورتیں سب حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے۔ رحیم نے کہا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ ایمانداری انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور انعام بھی۔ اس دن کے بعد پورے گاؤں میں رحیم کی مثال دی جانے لگی۔ اور دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔